الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل، پھر ہم ایک مرتبہ ایف جی این چینل کا بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے جی ہاں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے قرآن ٹائم پھر ایک مرتبہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اس پروگرام یعنی قرآن ٹائم کے اندر ہم درست تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی ہم کسی ایک سورت کی مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے۔ آئیے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سبق کا آغاز کرنے کا، تو جلدی جلدی آپ ٹی وی کے قریب ہو جائیے اور قرآن پاک کھول لیجئے۔ سورہ ماعون انشاءاللہ الکریم آج اس سورت کی مشق کرنے کی، پریکٹس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے سبق کی جو دعا ہے، ٹھیک ہے، سبق یاد کرنے سے پہلے، سبق پڑھنے سے پہلے کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی برکت کیا ہوگی اس دعا کی کہ آپ اگر کوئی دینی سبق یاد کرنے سے پہلے وہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو وہ سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم وہ دعا پڑھتے ہیں مل کر۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھیے گا یہ دعا، ہو سکے تو اس کو یاد بھی کر لیجئے۔ جب بھی آپ سبق یاد کرا کریں، کوئی دینی سبق یاد کرا کریں تو اس دعا کو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے وہ سبق آپ کو جلدی یاد ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ یاد رہیں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، توجہ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا، اور انشاءاللہ الکریم ہم اپنے آج کے اس سبق کو حج روا کے ساتھ، چونکہ ہمارا یہی معمول ہے، یہی ہماری روٹین ہے حج روا کے ساتھ پڑھنے کی، اور اس انداز سے قرآن پاک پڑھنے سے قرآن پاک جلدی بندہ سیکھ جاتا ہے۔ حج روا کے ساتھ پڑھنے کا یہ بالکل آسان طریقہ ہے قرآن پاک کو سمجھنے کا، قرآن پاک کو سیکھنے کا۔ بالکل آسان طریقہ کیا ہے؟ حج روا کے ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے، کہ کلمے کو ملانا، اس کو کہتے ہیں حج، پھر اس کو ساتھ ساتھ میں روا بھی پڑھنا۔ یہ بالکل آسان طریقہ ہوتا ہے قرآن پاک سیکھنے کا۔ تو انشاءاللہ اسی طریقے سے ہم قرآن پاک کو سیکھیں گے۔ آئیے ہم اس سورت کا آغاز کرتے ہیں، چلیں میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، سورہ ماعون انشاءاللہ الکریم ہم سیکھیں گے۔ چلیں اب ہم حجے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں روا بھی لے کر چلیں گے۔ حمزہ زبر ا، را زبر را، ارا، حمزہ یا زبر ای، آرائی،
تا لام زبر تل ارأیتل ارأیتل جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر پڑھتے رہیں دہراتے رہیں ٹھیک ہے. اچھا را یہاں پر پور کریں گے یعنی موٹا پڑھیں گے ٹھیک ہے. ارأیتل ویری گڈ ماشاء اللہ. لام زبر لا ارأیتل ویری گڈ. ذال یا زیر ذی ارأیت الذی ارأیت الذی ویری گڈ ماشاء اللہ. یہ جو ذال ہے ذال میں زا کی آواز پیدا نہ ہونے پائے. لذی لذی یہ طریقہ غلط ہے ٹھیک ہے. اور لجی لجی یعنی جیم والی آواز نہ تو زا کی آواز آنی چاہیے نہ جیم کی آواز آنی چاہیے ٹھیک ہے. ذال کی آواز آئے گی ٹھیک ہے. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین اس پر توجہ دینی ہے. ارأیت الذی ویری گڈ ماشاء اللہ. یا پیش یو کاف ذال زبر کذ یوکذ یوکذ ویری گڈ. ذال زیر ذی یکذی یکذی. ہاں ذال میں شدت نہیں ہو یعنی سختی نہ ہو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے ٹھیک ہے. یکذی ویری گڈ. با پیش بو با پیش بو. با کو کھینچنا نہیں ہے نہ ذال کو کھینچنا ہے نہ یا کو کھینچنا ہے نہ کاف کو کھینچنا ہے. کیوں؟ ان سب پر حرکات ہیں اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں ٹھیک ہے. تو اس کو کھینچنا نہیں ہے. یکذبو یکذبو. جی آئیے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین ہم اس آیت کو دہرا لیتے ہیں. ارأیت الذی یکذب ویری گڈ. ارأیت الذی یکذب ماشاء اللہ. با دال زیر بد بد ہاں قلقلہ ہوگا ٹھیک ہے. دال یا زیر دی ہاں دی میں حروف مدہ ہوگا حرف مد ہوگا. ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے ٹھیک ہے. بدی بدی. نون زیر نی بدینی بدینی. آگے وقف بالدین بالدین. ویری گڈ ماشاء اللہ. اب ہم پوری آیت کو پڑھتے ہیں ایک ساتھ. ارأیت الذی یکذب بالدین ویری گڈ ماشاء اللہ. ارأیت الذی یکذب بالدین ویری گڈ ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں. فا زبر فا ذال کھڑا زبر ذا فذا. فا کو نہیں کھینچے گے ذال کو کھینچے گے کیونکہ ذال پر کھڑا زبر ہے. فذا. لام زیر لی فذالی. کاف لام زبر کل فذالکل فذالکل.
لام زبر لا لام زبر لا فذلك لا فذلك لا فذلك لا فذلك لا ویری گڈ ماشاء اللہ. ذال یا زیر دی ذال یا زیر دی فذلك الذی فذلك الذی فذلك الذی فذلك الذی ویری گڈ ماشاء اللہ. بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ لوگ. آگے پڑھتے ہیں. یا زبر یا یا زبر یا دال عین پیش دو. دال عین پیش دو ایک بار اور پڑھتے ہیں. دال عین پیش دو دال عین پیش دو یدع یدع یدع. یدع ہاں عین کی آواز نکلنی چاہیے. ٹھیک ہے. عین لام پیش عل عین لام پیش عل یدعل یدعل یدعل. یدعل ویری گڈ ماشاء اللہ. فذلك الذی یدعل. فذلك الذی یدعل ویری گڈ ماشاء اللہ. یا زبر یا یا زبر یا یا زبر یا یا زبر یا تا یا زیر تی تا یا زیر تی یتی. یتی ویری گڈ ماشاء اللہ. میم زبر ما میم زبر ما یتیم. یتیم آگے وقف. آگے وقف یتیم یتیم یدع الیتیم یدع الیتیم یدع الیتیم. یدع الیتیم اب پیچھے سے ملا کر پڑھتے ہیں. فذلك الذی یدع الیتیم فذلك الذی یدع الیتیم فذلك الذی یدع الیتیم. فذلك الذی یدع الیتیم ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ الکریم آج ہم نے سورہ ماعون کی ابتدائی شروع کی 2 آیات اس کی مشق کرنے کی کوشش کی ہے، پریکٹس کرنے کی، سیکھنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ الکریم ہم اپنے بچوں سے بھی یہ 2 آیات سنیں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ شامل رہیے گا توجہ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ دہراتے بھی رہیے گا. انشاءاللہ الکریم ان آیات کے اندر جو قواعد لگ رہے ہیں وہ بھی ہم اپنے بچوں سے پوچھیں گے. سوال جواب کے طور پر ہمارے بچے جواب دیں گے. آپ کو بھی ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے اور ان قواعد کو دہراتے رہنا ہے. جیسا کہ ہم پچھلے ایپیسوڈ میں بھی یہ کرتے رہے ہیں کہ قواعد ہم آپ کو بار بار سمجھاتے ہیں، قواعد سکھاتے ہیں. چونکہ قرآن پاک کو تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم ساتھ ساتھ میں قواعد بھی لے کر چل رہے ہوتے ہیں. جی بچوں آپ لوگ تیار ہے؟ جی ماشاء اللہ الکریم. چلیں تو آپ میں سے کون بتائے گا آرائی، یہ آئی میں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ماشاء اللہ الکریم سارے بچوں کو قاعدہ یاد ہے. چلیں ہم پوچھتے ہیں ہمارے سب سے چھوٹے بچے یمان سے. جی یمان بھائی آپ بتائیے کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ یالین. یالین. کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے یمان بھائی کا جواب درست ہے. اچھا کون بتائے گا آپ میں سے یالین کسے کہتے ہیں؟ چلیں ہمارے شایان بھائی بتائیں گے یالین کسے کہتے ہیں. یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوگا. ویری گڈ ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوگا. اچھا آپ میں سے کون بتائے گا حروف لین کتنے ہیں؟ چلیں ہمارے انس بھائی بتائیں گے. 2 کون کون سے ہیں؟ واو اور یا. ماشاءاللہ ہمارے انس بھائی کا جواب درست ہے. بولے سبحان اللہ. جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین حروف لین 2 ہیں، واو اور یا. اور حروف لین کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، بغیر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور معروف پڑھا جاتا ہے، جھٹکا اس کے اندر نہیں دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے آرائی. ٹھیک ہے چلیں ماشاءاللہ الکریم. اچھا آپ میں سے کون بتائے گا یہ آرائی تل یہ لام پر ہوگا یا باریک ہوگا؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ جس کو آتا ہے وہ ہاتھ اونچا کریں. ماشاءاللہ الکریم تینوں کو آتا ہے، یمان کو نہیں آتا ہے. چلیں ہمارے امیر حمزہ بھائی بتائیں گے اسلام کو پر پڑھیں گے یا باریک کریں گے؟ پور پڑے گا.
کیوں پور پڑھیں گے؟ کہ لام ساکن سے پہلے زبر ہے. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. بھائی درست جواب کون دے گا؟ چلے انس بھائی آپ بتائیں. لام ساکن کو باریک پڑھیں گے لام کو باریک پڑھیں گے. کیوں باریک پڑھیں گے؟ چونکہ وہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے. جی ہاں، ہمارے انس بھائی کا جواب درست ہیں. بولے سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہر لام پور نہیں ہوتا، موٹا نہیں پڑھا جاتا، ٹھیک ہے. لفظ اللہ کا جو لام ہوتا ہے اس کا بھی قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام پور ہوگا، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کا لام کیا ہوگا؟ باریک ہوگا. اب چونکہ یہ جو لام ہے یہ لفظ اللہ کا لام نہیں ہے، لہٰذا اس کو کیا کریں گے؟ باریک کریں گے. کیا کریں گے؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ. چلیں آپ میں سے کون بتائے گا الذی، ذی میں کون سا قاعدہ لگے گا؟ چلیں ماشاء اللہ ہمارے یمان بھائی بتائیں گے. ہے چھوٹے مگر ہاتھ بہت اونچا کرتے ہیں. ویری گڈ ماشاء اللہ. یا مدہ. یا مدہ ہوگا. اچھا، یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. جی ہاں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. تو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا. جی تو اب اس کو کھینچے گے کہ نہیں کھینچے گے؟ کون بتائے گا؟ چلے ماشاء اللہ ہمارے یمان بھائی بتائیں گے. ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچیں گے. جی ہاں، ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ویری گڈ ماشاء اللہ. بتائیے یہ یکذبو میں جو با کے اوپر حرکت ہیں اس کو کھینچیں گے کہ نہیں کھینچیں گے؟ کون جواب دے گا؟ چلے ماشاء اللہ ہمارے امیر حمزہ بھائی جواب دیں. نہیں کھینچیں گے. کیوں نہیں کھینچیں گے؟ کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. تو کیا قاعدہ اس کا؟ حرکت کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھے. جی ہاں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، حرکت کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. زبر زیر پیش ان کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش ان کو حرکات کہتے ہیں. ماشاء اللہ الکریم. اچھا آپ میں سے کون بتائے گا کہ یدعل یہ عین مشدد ہیں تو مشدد کسے کہتے ہیں؟ جی شایان بھائی بتائیں گے. جس حرف پر تشدید ہو اسے مشدد. جی پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، مشدد اس کو کہتے ہیں کہ جس حرف پر تشدید ہو اس کو کہتے ہیں مشدد. مشدد حرف کو کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں شایان بھائی. 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. کیسے؟ پہلی مرتبہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق سے رک کر. ماشاء اللہ. جی ہمارے شایان بھائی نے اچھا جواب دیا ہے، جواب صحیح دینے کی کوشش کری ہے. 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. پہلی مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جاتا ہے، دوسری مرتبہ خود اس کی اپنی حرکت کے ساتھ تھوڑا رک کر پڑھا جاتا ہے. تو مشدد حرف یہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. آئیے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اب ہم اپنے بچوں سے یہ 2 آیات بھی باری باری سن لیتے ہیں. تو پہلے میں پڑھ کر بتاؤں گا، پھر آپ لوگ اس کو پڑھ کر بتائیے گا، ٹھیک ہے. اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ. أرأيت الذي يكذب بالدين. ویری گڈ ماشاء اللہ. چلیں اب ہمارے یمان بھائی پڑھ کر بتائیں گے. أرأيت الذي يكذب بالدين. ویری گڈ ماشاء اللہ. اب ہمارے شایان بھائی پڑھ کر بتائیں گے. أرأيت الذي يكذب بالدين. ویری گڈ ماشاء اللہ. اب ہمارے انس بھائی پڑھ کر بتائیں گے. أرأيت الذي يكذب بالدين. ویری گڈ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ بھی ہمارے ساتھ دہراتے رہیں، بچوں کے ساتھ دہراتے رہیں. جی اب ہمارے امیر حمزہ بھائی پڑھ کر بتائیں گے. أرأيت الذي يكذب بالدين. ویری گڈ ماشاء اللہ. اچھا پڑھنے کی کوشش کی ہے. جی اب ہم دوسری آیت پڑھتے ہیں. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. فذلك الذي يدع اليتيم. جی اب آپ میں سے کون پڑھ کر بتائے گا؟ چلیں ماشاءاللہ سارے پڑھ کر بتائیں گے. جی امیر حمزہ بھائی پڑھ کر بتائیں گے دوسری آیت. فذلك الذي يدع اليتيم. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے. ہمارے انس بھائی پڑھ کر بتائیں گے. فذلك الذي يدع اليتيم. ویری گڈ ماشاء اللہ. اب ہمارے شایان بھائی پڑھ کر بتائیں گے. ذلك الذي يدع اليتيم. ویری گڈ ماشاء اللہ. اب ہمارے یمان بھائی پڑھ کر بتائیں گے.
فذلك الذي يدع اليتيم. ویری گڈ ماشاء اللہ. جی پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے بچوں نے اچھے انداز میں سبق کو سنانے کی کوشش کی ہے. امید ہے آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، ان دو آیات کی مشق کی ہوگی. انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، نیکسٹ پروگرام میں ہم مزید سورہ ماعون کی بقیہ آیات کی مشق کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اللہ تعالی ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الہی خوب دے دے شوق قرآن کی